الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین کرام، 11ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 11ویں پارے میں جو چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ 11ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے، خاص کر وہ منافقین جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور جھوٹے ہیلے بہانے کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ پھر وہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، تو ان کی مذمت بیان کی گئی۔ ساتھ ہی مسجد ضرار کو گرا دیا گیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ اسلام کے خلاف انہوں نے ایک کہہ لیں کہ پناہ گاہ بنائی تھی۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے جنت ہے لیکن ان کی جانوں کی حفظ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ مومنوں کی خوبیاں کچھ بیان ہوئی ہیں سورہ توبہ میں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں وغیرہ۔ یہ ان کی اوصاف ہیں جو اہل ایمان کی بیان ہوئی۔ اور اسی طرح 3 و مخلص صحابہ کرام جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور جن کی توبہ اللہ نے قبول کی اور جن کی توبہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ پڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو وہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ پہلے بائیکاٹ ہوا، وہ بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ، ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ، وہ بڑی آزمائش سے گزرے لیکن ثابت قدم رہے، انہوں نے سچ بولا، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ثابت قدم رہے تو اللہ نے اس کا ریوارڈ ان کو عطا کیا۔ اور اسی سورہ توبہ کے آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعت کہی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول تمہاری جانوں میں سے آئے ہیں، عظیم رسول ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑو ان پر گرا گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے آخر میں توکل کا بیان ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آگے سورہ یونس ہے جو 11ویں پارے میں بیان ہوئی۔ سورہ یونس مکمل ہے۔ سورہ یونس کے بڑے مضامین دیکھے جائیں تو توحید، رسالت، قرآن کریم کی عظمت، قصہ نوح، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ اور قوم یونس کا قصہ اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو دنیا کے معاملات کو چلاتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاں کسی کو مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے۔ تو توحید باری تعالیٰ کا مضمون بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے۔ اور اسی طرح رسالت، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور قرآن کریم کی عظمت ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے۔ اگر ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آئیں، سب مل کر بھی اس جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ اور یہ قرآن شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور خیر خواہی پر مبنی یہ کلام ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم نہیں مانی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے جا کے فرعون کو دعوت دی، فرعون کے ظلم کی وجہ سے لوگ ایمان لانے سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ نماز بھی چھپ چھپا کر پڑھتے تھے۔ پھر فرعون کا تکبر اس کو لے ڈوبا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں پیچھے گیا، دریا میں غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بطور عبرت جو ہے نا وہ دریا سے، سمندر سے باہر پھینک دیا۔ تو قرآن کریم سورہ یونس میں یہ جو نمایاں چیز ہے کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو، لاش کو سمندر نے باہر پھینکا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور سورہ یونس ہے، چونکہ قوم یونس کا قصہ جو بڑا ہی سبق آموز ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم یونس پر جب عذاب آ گیا تھا تو ساری قوم نے مل کے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو اگر وبائی امراض آئے ہوں، کوئی پریشانی ہو، جس طرح آج کل پینڈمک ہے، کووڈ-19 ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان اعمال سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا 11ویں پارے کا۔ انشاءاللہ 12ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔